اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ویسے تو طریقے پاکستان میں ہر عمر کے لوگوں نے حصہ لیا، مرد، عورت، بوڑھے اور ہر عمر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن جہاں ان سب نے طریقے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا، وہاں پر بچوں نے طریقے پاکستان میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ طریقے پاکستان میں بچوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آج کے موضوع میں ہم اسی پر بحث کریں گے کہ طریقے پاکستان میں بچوں نے کیا کردار ادا کیا اور قائد اعظم کے ساتھ مل کر اس تاریخ میں کس طرح حصہ لیا۔ تو چلتے ہیں اپنے اس دلچسپ موضوع کی طرف۔ دوستو، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ سڑک کے کنارے جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ بچے کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ رونے لگا۔ ایک کافر ادھر سے گزرا تو اس نے بچے کو روتا دیکھ کر طنزاً کہا کہ مسلمان ہو کر روتے ہو۔ بچے نے یہ سن کر جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو میں نے خون اپنا بچا کے پاکستان کے لیے رکھا تھا وہ اب سڑک پر بیکار ضائع ہو رہا ہے۔ قائد اعظم نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا، جس قوم میں ایسے بچے پیدا ہو جائیں اس سے زیادہ دیر محکوم نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنے وطن حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس تاریخ میں برصغیر کے تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مردوں، عورتوں، جوانوں اور بچوں نے مل کر اس تاریخ کو کامیاب بنایا۔ طریقے پاکستان میں سب سے زیادہ جوش و جذبہ اور پرعزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرنے والے یہ بچے ہی تھے کہ بچے فطرتاً کھیل کود کو پسند کرتے ہیں، لیکن قائد اعظم کی شخصیت کا اثر تھا کہ بچوں کے خیالات تبدیل ہو گئے اور وہ طریقے پاکستان میں حصہ لینے کے لیے بے قابو اور بلا خطر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ بچوں مسلم لیگ میں بھی قائم کیا گیا، مطلب کہ بچوں کی ایک لیگ تیار کی گئی تاریخ کے لیے۔ قائد اعظم کے ساتھ بچہ مسلم لیگ کے ارکان کی تصاویر بھی بنائی گئیں جو طریقے پاکستان میں بچوں کے کردار کی ایک یادگار ہے۔ یہ پرعزم بچے قائد اعظم سے بہت محبت کرتے تھے اور قائد اعظم بھی ان بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بچوں کو معصوم باتوں سے بعض اوقات بڑے بڑے کام لیتے تھے، جیسا کہ 1941 میں قائد اعظم مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک قصبے سے گزر ہوا، وہاں مسلمانوں نے آپ کا پرتقبال استقبال کیا۔ ایک 8-9 برس کا لڑکا جس کے تن پر صرف لنگی تھی، اس نے بہت زور سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ قائد اعظم کی نظر اس پر پڑی تو قائد اعظم نے اپنی گاڑی رکوائی اور اس لڑکے کو اپنے قریب لانے کو کہا۔ کچھ لوگ اسے قائد اعظم کے پاس لے آئے۔ قائد اعظم کے پاس لانے کے بعد قائد اعظم نے پوچھا، تم پاکستان کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ لڑکا بہت گھبرایا، لیکن قائد اعظم کی شفقت اور دوسرے لوگوں کی جانب سے حوصلہ بڑھانے پر اس نے جواب دیا کہ پاکستان کا مطلب آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں پاکستان اور جہاں غیر مسلم کی حکومت ہو وہاں ہندوستان۔ قید کے ساتھ صحافیوں کا ایک وفد بھی سفر کر رہا تھا، چنانچہ قید نے وہاں صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ مسٹر گاندھی کو بتا دو کہ مسلمان کا 8 سال کا بچہ بھی پاکستان کا مطلب سمجھتا ہے۔ اگر اب بھی وہ نہیں سمجھ سکے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے خوب ہیں لیکن اعتراف کرنا نہیں چاہتے۔ جب اخبار میں یہ واقعہ چھپا تو گاندھی نے کی نظر سے بھی گزرا۔ دلی میں ایک بڑا جلسہ عام میں شرکت کے بعد قائد اعظم پنڈال سے واپس جانے لگے تو ایک غریب شخص آگے بڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے مجمع سے الگ ہو کر قائد اعظم سے بات کرنا چاہی، تو قائد اعظم نے اس کے حوصلہ شکنی نہیں کی، اس کو ساتھ لے جا کر ایک محفوظ جگہ پہ اس کی بات سنی۔ اس نے بتایا کہ میں دلی سے چند میل دور ایک دیہات میں رہتا ہوں، اس کی بیٹی نے رومال پر پاکستان کا نقشہ بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے آپ کو دینا چاہتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جائیں اور قائد اعظم کو بلا کر لائیں۔ اس جملے میں اتنی محبت اور حقیقت تھی کہ قائد اعظم فوراً تیار ہو گئے۔ اس کے گھر پہنچے، ایک 13 سالہ لڑکی نے پردے کی آڑ میں انہیں رومال دیا اور قائد اعظم رومال پر پاکستان کا نقشہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ لڑکی کو یقین دلایا کہ یہ رومال طریقے پاکستان میں بہت کام آئے گا۔ کچھ عرصہ بعد شملہ کانفرنس میں ایک کانگریس کے ہیڈ نے قائد اعظم کو پیشکش کی کہ اگر وہ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں تو کانگریس انہیں بڑی رقم دینے کو تیار ہے، یہاں تک کہ قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کا گورنر جنرل تک بنانے پر رضامند ہیں۔ تو قائد اعظم نے دوسرے دن جواب دینے کو کہا تو کانگریس کا ہیڈ اپنا سودا منظور ہوتا دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن دوسرے دن اس کے ہوش اڑ گئے جب قائد اعظم نے جواب میں وہی رومال دیا اور کہا کہ پاکستان کا مطالبہ
صرف جناح کا نہیں بلکہ 10 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ جوانوں کے خون میں رچ بس گیا ہے اور اب تو دیہات کی لڑکیاں بھی فرصت اوقات میں رومال پر پاکستان کا نقشہ بناتی رہتی ہیں۔ تم مجھ سے پاکستان کا سودا کرنا چاہتے ہو، یہ بات تمہارے ذہن سے جتنی جلدی نکل جائے بہتر ہے۔ بچے قائد اعظم سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ قائد اعظم طریق پاکستان کے سلسلے میں مصروف ریل میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا کہ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی اور قائد اعظم کی نشست کے قریب کھڑی کھڑکی کے شیشے پر دستخط ہوئی۔ آپ کے ساتھی گھبرا گئے اور گزارش کی کہ کھڑکی بند رہنے دیں، لیکن بہادر قائد نے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کیا تو دیکھتے ہیں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے چادر میں لپٹے سخت سردی میں کھڑے اور آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تم اتنی سردی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے جواب دیا، ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں، ہمیں اخبار سے پتہ چلا تھا کہ آپ اس ٹرین میں سفر کریں گے، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ تقریباً اس وقت یہاں سے گزریں گے۔ ہم آپ سے ملاقات کر پوچھا، بھئی تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جواب دیا، کیونکہ آپ ہمارے لیے پاکستان بنا رہے ہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے کہا، مسلمان بچوں میں اب قومی احساس پیدا ہو گیا ہے، یہ بچے اور نوجوان طریق پاکستان کا پرچم لے کر آگے بڑھیں گے۔ چھوٹے بچوں اور نوجوانوں نے طریق پاکستان میں اپنے قائد کا بھرپور ساتھ دیا اور حصول پاکستان کے لیے جدوجہد میں شریک ہوئے۔ معصوم بچوں نے دعائیں کیں اور پاکستان کے نعرے لگائے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں شب قدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ آج کے بچے قوم کے معمار ہیں۔ بچوں کے لیے سب سے اہم چیز اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اس لیے قائد اعظم نے ایک موقع پر فرمایا، طالب علم کا اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات سے وفا اور اپنی مملکت سے وفا، اپنے مطالعہ پر مکمل توجہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔